بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت ملتی ہے اور بہت مشہور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، دو آدمی لڑ رہے تھے۔ کیا ہو رہا تھا؟ دو آدمی لڑ پڑے آپس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کی راتوں کو بتانے کے لیے آیا تھا کہ یہ شب قدر کی راتیں ہیں، تم آپس میں لڑ پڑے ہو، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل سے بھلا دیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے یہ بتلانے کے لیے کہ شب قدر کی راتیں یہ ہیں، شب قدر کی جو ہم تلاش کرتے ہیں نا، شب قدر کی راتیں یہ ہیں۔ لیکن جب نکلے تو دیکھا تو دو آدمی لڑ پڑے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو شب قدر کی راتیں بتلانے کے لیے آیا تھا، تم لڑ پڑے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بلا دیا، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ دیکھیں کہ امت کے اندر کتنا ایک عظیم ثانیہ رونما ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہتر بتایا، لیکن اگر یہ چیز نہیں ہوتی، دو مسلمان نہیں لڑ پڑتے، تو کتنی ہمارے لیے آسانی ہو جاتی، کتنی آسانی ہو۔ لیکن اس میں ایک ہمارے لیے حکمت ہوگی۔ تو یہ جو نفرتیں ہیں، جھگڑا ہے، فساد ہے، کینہ ہے، ہم نے رمضان مبارک میں پورے مہینے کے اندر ہم نے محنت کی، الحمدللہ پورے مہینے محنت کی کہ نہیں کی؟ اور ہم نے ان راتوں کو خاص طور پر ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم نہ نفرت رکھیں گے، نہ بغض رکھیں گے، نہ کینہ رکھیں گے، نہ آپس میں جھگڑا کریں گے، نہ کسی کے ساتھ بغض، کینہ، حسد، کسی قسم کی کوئی چیز۔ کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کینہ رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو پورے مہینے رمضان کے اندر محنت کرتے 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 الحمدللہ ہم سارے خزانے کو اور سارے اعمال کو، سارے ثواب کو ہم نے سب نے جمع کر لیا۔ لیکن جب آخری دن آتا ہے تو پھر جھگڑ پڑتے ہیں، آخری دن آتا ہے تو جھگڑ پڑتے ہیں، عید کی وجہ سے جھگڑ پڑتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ کتنی بری بات ہے یہ کہ ہم نے پورا مہینہ جو ہے وہ محنت کی، محنت کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بات رکھ دی کہ بھائی ہم وعدہ کرتے ہیں اب نہیں جھگڑیں گے۔ تو مجھے بتائیے کہ جو انعام کی رات تھی، جو فرشتوں کے آنے کی، جو رحمتوں کے فرشتے آ رہے تھے مصافحہ کرنے کے لیے، اگر یہ ہمارا عمل یہ دیکھیں گے تو یہ فرشتے آئیں گے ہمارے پاس؟ مجھے بتائیے کیسے آئیں گے، مجھے بتائیں۔ یہ چاند کا جو مسئلہ ہے میرے بھائی، میرے محترم بزرگ دوستو، یہ یاد رکھیں بہت اہم مسئلہ ہوگا، لیکن یہ علماء کا مسئلہ ہے، عوام کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں یقین کریں کہ جو ہمارے جتنے بھی مسجدوں کے جو ٹرسٹی ہوتے ہیں نا، جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں، ان کو سب کو لا کے کھڑا کرا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ وضو کے مسئلے بتا دو، وضو کے مسئلے بتاؤ۔ وضو سے شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ سناؤ، کسی ایک کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح طرح نہیں آئے گی، کسی ایک کو بھی صحیح طرح وضو کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا، کسی ایک کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا۔ لیکن چاند کا مسئلہ آتا ہے تو جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی علماء کا مسئلہ ہے، عوام جو ہے علماء کو فالو کرے، جو علماء کریں گے ان کے پیچھے جائیں گے۔ آپ کو ضرورت کیا ہے کہ بھئی آپ اس مسئلے میں آگے آ رہے ہیں؟ علماء کا کام ہے، علماء جانے، علماء آپس میں فیصلہ کریں، جو فیصلہ کریں گے وہ کریں گے۔ امت کو جوڑنے کی فکر کرنی ہے ہم نے، نہ توڑنے کی فکر کرنی ہے۔ بھائی جو بندہ جو چاہے کرے، اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ سعودیہ کو فالو کرتا ہے تو سعودیہ کو فالو کرتا ہے، اگر لوکل مونسائٹی کو فالو کرتا ہے تو اس کو، اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ مجھے بتائیے اس میں کوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 50 سال ہو گئے ہیں مسلمان کو اس ملک کے اندر، 50 60 70 سال 80 سال ہو گئے ہیں، یہ مسئلہ چل رہا ہے، بحث ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تو بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں ڈیبیٹ کی گنجائش نہیں۔ ہر آدمی عقل مند ہے، جو آدمی عقل مند نہیں ہے، جو اس مسئلے کو نہیں سمجھتا، تو وہ علماء سے رہنمائی لے اور بات کو ختم کر۔ ہر سال علماء میں بھی بحث شروع ہو جاتی ہے، عوام کے اندر بھی بحث شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ہوتے ہوتے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور نفرتیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ گتم گتا ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کا عید کے دن، عید کی رات سے پہلے جو ایک دوسرے کا گربان پکڑ لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ مسلمان؟ اگر اس قسم کا اسلام اگر ہم ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو یہاں کے لوگ ہیں، تو ایسے اسلام جو ہے وہ، ایسے اسلام کی ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولیں گے کہ دیکھو اپنے ملک میں تو لڑ رہے ہیں، لیکن اس ملک میں بھی یہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور کسی وجہ سے، چاند کی وجہ سے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ کا جو بلیف جو ہوتے ہیں، کور جو بلیف ہے، وہ ضروری ہے، یا جو اجتہاد کا جو مسئلہ ہے وہ ضروری ہے؟ مجھے بتائیے۔ ایک آدمی فرشتوں کو نہیں مانتا، جنت کو نہیں مانتا، جہنم کو نہیں مانتا، حضور کے آخری نبی پروفٹ کو نہیں مانتا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کا یہ عقیدہ، جو مین عقیدہ درست نہیں ہے، اس مسئلے کو امت نے ابھی تک نہیں سمجھا ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کافی ڈیٹیل کی ضرورت اور وقت کی ضرورت ہے۔ یہ چاند کا مسئلہ امت کیا سمجھے گی؟ مجھے بتائیں۔ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی بیسک مسئلوں کو لوگوں کو سمجھائے، پھر اس کے بعد یہ مسئلے سمجھ میں آئیں گے۔ تو یہ مسئلہ
اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے آج اس لیے رکھا ہے کہ خدا کے واسطے نہ اپنی عید خراب کریں یا نہ دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے کا موقع دیں. آپ خود تو شرمندہ ہیں ہی ہیں، لیکن دوسروں کے سامنے ہم شرمندہ ہو رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. میں نے سنا کہ مسجدوں میں لڑائی ہو رہی ہے. کتنی بڑی بری بات ہے، مجھے بتائیں. ایک مبارک رات کو جو کہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، چاہے وہ آپ کی رات ہو، دوسرے چاند والوں کی ہو، یا ہمارے چاند والوں کی، لیلۃ الجائزہ کی رات کو لڑائی جھگڑا فساد. عید کے دن لڑائی، جو خوشی کا دن ہے اس کو غم کی صورت بنا دی، بالکل غم بنا دیا، بالکل غم کی کیفیت بنا دی ہے. تو آپ جو خاص طور پر جو اس مجلس کے اندر جو علماء نہیں ہیں، عوام ہیں، ان سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ ٹانگیں نہ اڑائیں. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. آپ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں. علماء ذمہ دار ہیں. علماء سے کہیں کہ بھائی آپ اس مسئلے کو ٹھیک. علماء کی ذمہ داری ہے، ان کے بوجھ پر، ان کے سر پر بوجھ ہوگا کہ بھائی آپ ہمیں یہ مسئلہ آپ سکھا دیں، جو آپ کہیں گے وہ کہیں. آج کے بعد جو ہے ہم نے کبھی اس مسئلے کے اندر ٹانگ نہیں اڑانی کہ بھائی نہیں ہم نے یوں کرنا ہے تو آپ نے بھی یوں کرنا ہے. آپ کون ہوتے ہو؟ نمبر 2 بات، بالٹی بھر دی ہم نے پانی کی، اور اس کے بعد پورا پانی بھر دیا اور نیچے سے سوراخ کر دیا، تو پانی ضائع ہو گیا نا سارا. ایک مزدور آپ کے پاس آیا، کام کر رہا ہے، کرتے 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 کام اس نے کر لیا. اب جب اجر لینے کی اور مزدوری لینے کی باری آئی تو وہ جھگڑ پڑے، فساد کر لے، مالک کو ناراض کر لے. تو مجھے بتائیں کہ وہ مزدور کی عزت ہوگی، اکرام ہوگا؟ بلکہ مزدوری بھی نہیں دے گا شاید وہ. تو یہ ہم نے سارے مہینے عبادت کی ہم نے، اور جب مزدوری لینے کا وقت آیا، انعام لینے کا وقت آیا، تو کیا ہوا؟ گرین اسٹیٹ کو آباد کر دیا ہم نے. کل ابھی فجر کے بعد جب ہم گئے ہیں، یقین کریں کہ یہ جو کرسمس کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں بھی اتنا کچرا یہ لوگ نہیں کرتے جتنا کچرا مسلمانوں نے کیا. ہر سال میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کون سمجھائے گا؟ اس لیے ایجوکیٹ کریں اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ یہ عید نہیں ہے. عید آپ کی ہے کہ نماز، یہ تہوار یہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم تہوار جو گرین اسٹریٹ پر تہوار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیں، یہ خوشی ہے کہ آپ گرین اسٹریٹ میں ہلڑ بازی کریں 3:30 بجے تک رات کو؟ چونکہ میں گرین اسٹریٹ میں رہتا ہوں، گانے بجتے رہے. 3:30 بجے تک بے پردہ عورتیں گھومتی رہی ہیں. 3:30 بجے تک مجھے بتائیں شور شرابہ ہلڑ بازی ہوتی رہی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زیادہ تر وہی لوگ ہیں، اور انہی کو عید جلدی کرنے کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی جلدی عید ہو، نماز پڑھیں اور ہلڑ بازی کریں. کون ہے یہ لوگ؟ مجھے بتائیں. یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں؟ جو آپ لوگ تو مسجد میں نماز پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، عبادت کرتے ہو. یہ کون لوگ ہیں کہ جو گرین اسٹریٹ میں ہلڑ بازیاں کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، اور سینسر کو، اپنی گاڑی کے سینسر کو تیز کر کے گاڑیاں تیز چلا رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ تو اسلام نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. مجھے بتائیے کون سی کتاب، کون سے ولی کا کوئی ایسا قول موجود ہے کہ عید کی رات کو، جو عبادت کی رات ہے، پورے رمضان کی جو رات ہے، وہ ساری عبادت ایک رات کے اندر شیطان نے آپ کو کھلی چھوٹ دے دی اور آپ گرین اسٹریٹ میں نکل گئے. تو یہ 2 باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کہی ہیں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. ہر سال یہ ہم سمجھاتے ہیں، لیکن جتنی آبادی ہمارے اس علاقے میں بڑھ رہی ہے، اتنی یہ ہلڑ بازیاں اور اتنی یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اچھا امیج نہیں پڑ رہا مسلمانوں پر. آپ عرب دنیا میں بھی گئے ہیں نا، میں بھی گیا ہوں، آپ بھی گئے ہیں، وہاں بھی عید آپ گزارتے ہیں. وہاں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ مسجد اقصیٰ پہ جا کے دیکھیں، لوگ مسجد اقصیٰ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھے. مسجد نبی کے اندر عبادت کا اہتمام ہو رہا ہے، حرم کے اندر طواف کا اہتمام ہو رہا ہے، عبادت کا اہتمام ہو رہا ہے. لوگ عبادت میں مصروف ہیں. اور خصوصاً میں برما کے لوگ مسلمان جو وہاں، میں خود ایک دفعہ عید گزاری ہے، وہاں لوگ ساری رات کہتے ہیں ہم آخری رات کا بھی اعتکاف کریں گے مسجد کے اندر، نہیں جائیں گے. تو آج یہ وعدہ کریں کہ اگلا جو عید کا موقع، بلکہ پچھلے سال تو وہاں وہ ڈھول لے کے ڈھول بجانا شروع کر دیا. بھائی لوگوں کو سمجھائیں، آرام سے پیار محبت سے سمجھائیں کہ یہ عید نہیں ہے، یہ خوشی نہیں ہے، یہ تہوار ہمارا نہیں. ہمارا تہوار اسلام کے اندر عبادت سے متعلق ہے. ہماری خوشی عبادت کے اندر ہے، اللہ کو راضی کرنے میں ہے. اب ان لوگوں سے ذرا پوچھیں جو گرین اسٹریٹ پھر ہیں، الفٹ پھر ہیں، ان لوگوں سے واللہ پوچھیں جا کے کہ ان لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. 3:30 4 بجے تک تو یہ ہلڑ بازی کر رہے تھے، تماشے کر رہے تھے، داڑیاں کاٹ رہے تھے. پورے مہینے داڑھی رکھی اور آخری رات کو داڑھی کٹا دی. کہتے ہیں ہماری عید ہے. بھائی کس چیز کی عید ہے تمہاری؟ یہ عید نہیں ہے، یاد رکھیں. واللہ میں کہتا ہوں اس طرح کی عید اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جو ضرورت ہے عبادت کی ضرورت ہے، عید کی نماز. ایسے بہت سارے لوگ میں نے جو دیکھے ہیں عید کی رات کو نکلتے، عید کی نماز تک نہیں پہنچتے. وہ اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ مجھے بتائیے. آپ کے ماں باپ اگر آپ کو نہیں سمجھائیں گے، آپ کے بڑے آپ کو نہیں سمجھائیں گے، تو کون سمجھائے گا؟ مجھے بتائیے. آخر کار ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، ایک دن مرنا ہے. یہ سارے دنیا کے جتنے مزے ہیں، یہ وقتی مزے، سب ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے عید کے دن تک بھی صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ہوتا ہے. جو حضرات بھول گئے ہیں
وہ آج ہی اسی وقت صدقۃ الفطر دینے کا اہتمام کریں، کہہ کر دیں. جی کہہ کر دیں کہ بھئی یہ صدقۃ الفطر دے رہا ہوں، یا اپنے ملک میں فون کر کے یا جہاں بھی رہتے ہیں وہ صدقۃ الفطر دینے کا اہتمام کریں. اب انشاءاللہ اذان ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ سنت ادا فرمائے گا. ہاؤس فل ہے، تمام ساتھی ایک دوسرے کا احترام کر کے جگہ دینے کی کوشش کریں اور گھسنے کی کوشش نہ کریں. لیکن اگر جگہ نہ ہو تو ابھی انشاءاللہ 2:15 پھر جماعت ہوگی، آپ آرام سے باہر تشریف لے جائیں سکون کے ساتھ، اور پھر آپ اگلی نماز میں شرکت کیجیے گا. لیکن دھکا دے کے اور صفوں کو خراب کر کے اگر آپ گھسنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی نماز بھی خراب ہوگی، دوسرے کی نماز بھی خراب ہوگی. ہر آدمی جب سنتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو ہر آدمی سے گزارش ہے کہ اپنی صف کو دیکھے، دوسروں کو نہ دیکھے، بس اپنی صف کو درست رکھے اور دوسرے کو جگہ دینے کی کوشش نہ کرے. یہ نہ کہے کہ بھئی تم درست کرو تم درست کرو، اس طرح پورا ماحول خراب ہوا، پھر ایک جھگڑا اور فساد شروع ہو جاتا ہے. تو تمام ساتھی اب انشاءاللہ اذان ہوگی، سکون کے ساتھ بیٹھیں، جو کھڑے ہیں وہ آرام سے بیٹھیں، انشاءاللہ ان کو بھی جگہ مل جائے گی. لیکن جب صفیں درست ہوں تو دوسروں کو جگہ دینے کی کوشش کریں.